یہ ایک بار مجھے بس حاجی پورہ تھانہ میں ملک ندیم ایس ایچ او تھا، وہاں کوئی سلسلہ بن گیا تو مجھے قبلہ حکیم صاحب نے بھیجا. تو میں جب وہ گیا نا تو اس کے آفس کے باہر ہی ایک سپاہی کھڑا تھا، تو وہ مجھے کہتا ہے مولوی جی موبائل دے دیو. میں نے کہا جی کیوں؟ تو اس نے کہا ایس ایچ او صاحب نے منع کر رکھا ہے کہ کسی کا موبائل اندر نہیں آنے دینا. تو یہ ٹیپ مجھے ایس ایچ او صاحب نے دی ہے، میں اس کا ٹکڑا کاٹ کے نا آپ کے موبائل کی بیک سائڈ پہ لگا دوں گا اور آپ کا نام لکھ دوں گا، تو یہاں سے آپ آ کر اپنا موبائل لے لیجئے گا. تو خیر میں نے اسے الجھنا مناسب نہیں سمجھا اور میں نے موبائل اسے دے دیا. تو اب اندر جتنے بھی گئے سارے موبائل کے بغیر گئے. اور جناب جب میں ایس ایچ او صاحب کے کمرے میں گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر بندے کا سانس رکا ہے، کہ لوگ سانس بھی ڈر ڈر کے، بڑا سخت ایس ایچ او تھا ملک ندیم، کہ جناب کہیں سانس کی آواز بھی جو ہے نا وہ باہر نہ آ جائے. تو کیونکہ میرے پاس 2 موبائل تھے، ایک میں نے دے دیا تو دوسرے کا مجھے خیال نہیں رہا، وہ میں جیب میں ساتھ ہی لے گیا. تو ہوا کچھ اس طرح کہ اس کے آفس میں بیٹھے وہ میرا موبائل بج پڑا. تو جناب اس نے مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا، لیکن کیونکہ نام تھا ساتھ قبلہ حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، تو پھر اس نے خیر کہا کچھ نہیں، تو لیکن اس سے غصہ بڑا ہے. تو کام تو جو میں کرنے گیا تھا خیر سو ہو گیا، لیکن پھر میں نے بڑی دیر سوچا یار ایس ایچ او کیا ہوتا ہے، آج مر جائے کل اس کے پوچھے کوئی نہ آئے، لیکن ذرا اس کے دربار کا روب اور دبدبہ تو دیکھو کہ یہاں موبائل بھی اندر لے کر آنے کی اجازت نہیں ہے. تو آواز تو نکالنا بڑی دور کی بات، لوگ سانس بھی بڑا سوچ سمجھ کے لے رہے تھے کہ کہتے سادی آواز بھی باہر نہ آ جاتے ایس ایچ او صاحب ناراض نہ ہو جاتے. لیکن قربان جاؤں حضرت، ایسے لاکھوں ایس ایچ او آ جائیں اور ان کے دربار ہوں تو اس دربار کے آگے اس کا دربار کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے حضرت اس کا ادب کیا کرو، حضرت اس کا ادب کیا کرو. حضرت ایویں چھوٹا جی افسر ہوئے نا حضرت، اسے سامنے 7.5 سکھ جاندے سارے، آوازاں نہیں نکلتی. تو ابھی دیکھ لو، صرف میں نے اتنا کہا یار تھوڑا آگے آ جاؤ، ہم نے پوری مسجد اپنے سر پہ اٹھا لی. حضرت نہ کیا کرو اس طرح، نہ کیا کرو. حضرت اس گھر کا بڑا ادب اور احترام کیا کرو، اس گھر کا بڑا ادب اور احترام. یہ قبلہ شاہ صاحب بیٹھے ہیں، علامہ توقیر الحسن باجوہ صاحب بیٹھے ہیں، یہ فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب مسجد کی صفائی کی جائے نا تو جو مسجد کا کوڑا ہے نا، ظاہر ہے نکلے گا نا کوڑا کا، ریت ہوگی، مٹی ہوگی، کچھ اور بھی معاملات ہو سکتے ہیں. تو فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جو مسجد سے نکلنے والا کوڑا ہے اس کوڑے کو اس جگہ نہ پھینکا جائے جہاں عام گھروں کا کوڑا آتا ہے، کہ مسجد کے کوڑے کا بھی ادب کرنا ہے کہ یہ اللہ کے گھر کا کوڑا ہے. اس لیے حضرت ادب کیا کرو، ادب کیا کرو، ادب کیا کرو. ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. اس لیے جب کبھی اللہ جل شانہ کہ گھر میں آنے کی توفیق ہو جائے نا تو اپنی آوازیں پست رکھا کرو، یہاں آواز بلند نہیں کرنی ہے. یہ بہت بڑے بادشاہ کا دربار ہے. تو وہ کیونکہ ملک ندیم تھا، یہ اللہ کا دربار ہے، اس نے تو یہاں ہی کہہ دینا تھا نا جو کہہ دینا تھا، کہا یہاں بھی جائے گا، لیکن آپ کو خبر نہیں ہوگی آپ کو کس انداز میں کہہ دیا جائے گا. کیونکہ بزرگوں سے ہم نے سنا ہے کہ وہ کسی کو لاٹھی لے کر مارنے نہیں آتا، لیکن کیا کرتا ہے بندے کو مت پٹھی ڈال دیتا ہے. پھر اس لیے ہمیشہ حضرت اس کا ادب کرنا ہے، اس کا احترام کرنا ہے. میں نے جب پڑھا نا کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مسجد کی صفائی خود کیا کرتے تھے، آپ مسجد کی صفائی خود کیا کرتے تھے. اس لیے حضرت اس گھر سے پیار کرو، اس گھر کی خدمت کرو، اس گھر کو سجاؤ، اس گھر کو سنوارو. جس کسی نے بھی اس گھر کی خدمت کی نا تو حضرت پھر وہ خالی نہیں رہا کبھی. یہاں حضرت دنیا کے 2 ٹگے کے جو چودھری ہیں ان کی کرو تو کچھ نہ کچھ مل ہی جاتا ہے حضرت. وہ یہ تو حضرت بادشاہوں کے بادشاہ کا گھر ہے حضرت، تو اس کی کرے گا تو اسے نہیں ملے گا حضرت، اسے اتنا ملے گا کہ نسلوں سے بھی ختم نہیں ہوگا. لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ حضرت آج چودھریوں کے درباروں کا بھی تقدس قائم ہے، آج چودھریوں کی مجلسوں کی بھی رونقیں قائم ہیں. لیکن دکھ کی بات حضرت ہم نے پتہ نہیں اس گھر کو کیا سمجھ لیا. نہیں حضرت وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ،
یہ اللہ کا گھر، یہ ایسا گھر ہے حضرت، اگر آپ آ کر خالی بیٹھ ہی جائیں نا، کچھ بھی نہ کریں، صرف آ کر آپ بیٹھ بھی جائیں گے تو جتنی دیر بیٹھے رہیں گے آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی۔ یہ ایسا سونا گھر ہے۔ اور حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے تو اکثر فرمایا کرتے تھے کہ بھائی سانو تے جو ملے ایتھوں ہی ملے ہے، سانو تے جو ملے ایتھوں ملے ہے۔ ابو بکر صدیق کو جو ملا مسجد سے ملا، حضرت عمر کو جو ملا مسجد سے ملا، حضرت عثمان غنی کو جو ملا مسجد سے ملا، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو جو ملا مسجد سے ملا، ہمارے بڑوں کو جو ملا حضرت مسجد سے ملا حضرت۔ اور آج جو ہمارے گھروں سے رحمتیں رونقیں بھاگ گئی ہیں نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ہم نے یہاں آنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے یہاں آنا چھوڑ دیا ہے۔ اس لیے یہاں آؤ بھی اور اس کا ادب بھی کرو اور اس کا احترام بھی کرو۔ یہ بہت بڑی جگہ ہے۔ جیسے میں نے کہا نا حضرت، ہم دنیا دار ہیں نا، ہم نے پیسے کو بہت کچھ سمجھ لیا، حالانکہ پیسہ کچھ بھی نہیں ہے حضرت، پیسہ سب کچھ اللہ کی ذات ہے حضرت۔ اگر وہ ہے تو پیسہ کام آئے گا، اگر وہ نہیں تو پیسہ کیا کرے گا یار، کچھ بھی نہیں کرے گا۔ یہ مولانا روم علیہ الرحمہ مثنوی شریف میں آپ لکھتے ہیں کہ کوئی بابا جی تھے اور مال ان کے پاس بڑا تھا، اللہ نے بڑا مال دیا، وقت نزاع آ گیا، ان کو پتا تھا جو میرے بیٹے ہیں وہ نکمے ہیں، مال میں نے کمایا ہے، یہ عیاشی کریں گے اجاڑیں گے، جواب اللہ کے حضور مجھے دینا پڑے گا۔ علماء سے صوفیاء سے ان کی سنگت تھی، صحبت تھی، مشورہ کیا انہوں نے۔ کرتے کیا ہیں، انہوں نے 2 وصیتیں لکھی۔ پہلی وصیت لکھ کے نہ شاپر میں ڈال کر اوپر لکھتے ہیں اس وصیت کو تب پڑھا جائے جب سارے لوگ میرا جنازہ پڑھنے کے لیے اکٹھے ہو جائیں۔ ایک اور وصیت لکھی، اسے شاپر میں ڈالا، لفافے کو بند کیا اور اس کے اوپر لکھا اس وصیت کو تب پڑھا جائے جب میرا جنازہ پڑھ دیا جائے۔ اب چودھری تھا، میں تو اکثر احباب سے پوچھتا ہوں، پتہ نہیں حضرت ہم نے تو کہیں نہیں پڑھا، شاید آپ نے پڑھا ہو تو ہمیں بھی بتائیے گا، کہاں لکھا ہے کہ امیر کے جنازے میں زیادہ ثواب ہے، غریب کے نہیں ہوتا؟ غریب کے جنازے میں آتا ہی کوئی نہیں حضرت، پاس سے بھی گزرے گا اپنی دکان پر بیٹھے رہیں گے، غریب کے جنازے پہ کوئی بھی نہیں جائے گا حضرت۔ اور اگر جنازہ ہو کسی امیر آدمی کا، ہمیں اطلاع کسی بھی راہ صلاح سے مل جائے، ہم ضرور پہنچیں گے حضرت۔ اور یہ میں نے اب دیکھا ہے حضرت، پہلے جنازے پہ کون ملا کرتا تھا کسی سے، اب جناب جنازے پہ بھی لوگ ایسے ملتے ہیں جیسے شادیوں پر ملا جایا جاتا تھا۔ اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، پاجی دھیان رکھیو، میں بھی آیا جی تے جے کل کو میرا مر گیا تو تسی بھی آنا جی۔ عجیب رنگ لگ گیا یار، آدھا آدھا گھنٹہ پونا پونا گھنٹہ لوگ حضرت بڑے وہاں کھڑے ہو کر ایک دوسرے کو ملتے رہتے ہیں۔ لوگ جنازہ پڑھنے کے لیے آ گئے، امام صاحب بھی کھڑے ہوئے، آپ نے لوگوں کو نیت بتائی تو جو بابے کا بڑا بیٹا تھا نا وہ کہتا ہے مولوی صاحب ابا جی اور نے 2 وصیتاں کیتی ہیں۔ پہلی وصیت پر انہوں نے لکھا ہے اس وصیت کو تب کھول کے پڑھا جائے جب سارے لوگ میرا جنازہ پڑھنے کے لیے آ جائیں۔ اب سارے لوگ آ گئے ہیں، کتاریں بن گئی ہیں، صفیں بن گئی ہیں، تو آپ یہ وصیت پڑھیں۔ یہ مولانا روم لکھ رہے ہیں، سن 700 ہجری میں مثنوی شریف آپ نے تصنیف کی، اس میں لکھتے ہیں کہ جب وہ وصیت کو پڑھا نا علامہ صاحب نے، تو بابا جی لکھتے کیا ہیں، جو لوگ بھی میرا جنازہ پڑھنے کے لیے آ جائیں اور آ کر بھی نہ پڑھیں، میرے سارے پیسے ان میں بانٹ دیے جائیں۔ اب جب یہ اعلان ہوا نا تو تھے تو ہم جیسے ہی سارے، انہوں نے کہا جنازہ فرض کفایہ، چند احباب بھی پڑھ لیں گے، سب کا ہو گیا، چلو اگر ثواب کی بات ہے کسی اور کا پڑھ کے لے لیں گے، یہاں نقد پیسے مل رہے ہیں۔ ایک نکلا، دوسرا نکلا، تیسرا نکلا، یہاں تک کہ مولانا روم فرماتے ہیں کہ جتنے لوگ جنازہ پڑھنے کے لیے آئے تھے نا، سب نیکی چھوڑ کر پیسے لینے کے لیے پیچھے جا کر کھڑے ہو گئے۔ اب رہ گئے صرف مولوی صاحب اور بابا جی کے بیٹے۔ بابا جی کے بیٹوں نے سوچا لے بھائی وہ پیسے تو ساڈے نے، اے لے لوگ چلے نے، چلو ان ابا جی نے وصیت کر چھڑی، یہ خیر اتنے تو ریٹ نہیں ہو سکتی، لیکن ان کو جسی بھی تو لئیے نا۔ ایک بیٹا، دوجا بیٹا، تیجا بیٹا، چوتھا بیٹا، چاروں جا کر لوگوں میں کھڑے ہو گئے۔ اب رہ گئے موئے بابا جی اور مولوی صاحب۔ پھر مجھے یہاں میاں محمد بخش صاحب یاد آئے، آپ کیا فرماتے ہیں، جان دی واری کیا ڈرونا بنیا، ڈر دے ہاتھ نہیں لاندے، جنہ لئی تو پاپ کمائے کتنے نے تیرے کر دے۔ اور ہونا ہے جی حضرت، میں نے بڑا بڑا کچھ دیکھ لیا ہے، اتنا اتنا کچھ دیکھا ہے کہ دل کرتا ہے سر چکے باغے کہ ٹر جائیے حضرت سائڈ، لیکن کیا کریں، ڈیوٹیاں لگی ہیں، نبھانی پڑتی۔ میں نیا نیا گیا نا جو باپڈا کالونی، امیر آدمی، لینڈ کروزر، پراڈو، جناب سجے کھبے، میری بھی تھوڑی فرقی گھوم گئی۔
بڑی محبت ملی جناب. اکثر بڑے بڑے نام جاتے ہوئے وصیت کر گئے کہ سانو غسل جڑا نافع صاحب دین گیا. میں بھی نیا نیا تھا, میں نے بھی چلے جانا. ایک بہت بڑا حضرت سیالکوٹ کا نام ہے, غسل دینے کے لیے گیا. اسی طرح سردیاں تھیں, بابا لیٹا ہے چارپائی پہ, اس کا بیٹا کھڑا تھا, تو بابے نے نا سویٹر پہن رکھا تھا. سویٹر بھی کوئی ماڑا سویٹر نہیں حضرت, برانڈ کا سویٹر, کئی ہزار اس کی قیمت ہوگی. تو میں نے بڑے بیٹے کو کہا, میں نے کہا گل بات سن لو, جو تیرے ہاتھ میں یہ جو ایپل کا موبائل ہے نا جس کی قیمت اس وقت بھی 1.5 لاکھ سے اوپر ہے, یہ بابے کی کمائی کا ہے. یہ تو نے ہاتھ پہ راڈو باندھ رکھی ہے نا, یہ بابے کی کمائی کی ہے. جو تیرے پاس لینڈ کروزر ہے نا, یہ بابے کی کمائی کی ہے. اور یہ وہ بابا ہے کہ جس کو ولی ہونے کی تیرے لحاظ سے سند اللہ اور اللہ کے رسول نے دی ہے. یہ جیسا بھی ہے تیرے لیے ولی ہے. ذمہ داری میری ہے جے تو کہیں تو میں بابے دا سویٹر اینی تینوں لا کے دینا وا کہ بابے نے تکلیف نہیں ہوئے گی, تو سویٹر تو رکھ لے, بابے دا سویٹر ہے, ایدے صدقے تیریاں موجاں نے پایا کر. یہ مسجد میں بیٹھا ہوں حضرت, انہوں نے کہا نا نا حضرت مردے دیاں شیمانی پائی دیاں. میں ظالمہ لوکاں نے مردہ تیرا تے بھائی یار کی کرن دے. انہوں نے کہا نہیں میں نہیں مردے دی شے پانی ہے جنان لئی تو پاپ. یہ میاں صاحب نے ایویں نہیں لکھے حضرت, آپ نے بڑا مشاہدہ کیا تھا زمانے کا. جنان لئی تو پاپ کمائے کتے نے تیرے کر. خیر حضرت کینچی میرے ہاتھ میں تھی, میں نے سویٹر کاٹ دیا. نیچے وہ بابے کے کپڑے آئے, اور وہ بھی بابے نے کیمبرج کے, مجھے برانڈ یاد ہے آج بھی, کیمبرج کے بابے نے کپڑے پہنے ہوئے تھے. ہاف وائٹ کلر کی شلوار قمیض تھی بابے کی. میں نے دوسرے بیٹے کو کہا, اسی طرح میں نے کہا ساریاں مجاہدیاں نے, اب بابے دی شلوار ہے قمیض میں لانا ہوں, رکھ لے یار, کدی کدی تبرک سمجھ کے پائیں کہ میرے والد دی. اس نے بھی یہی کہہ کے انکار کیا. پھر جب غسل دینے کی باری آئی, میں نے کہا بتاتا میں ہوں غسل کیسے دیتے ہیں. اے او ابائے جدے مونڈے تے بہ کے تسی ٹرنا سکھیا سی, اے او ابائے جدی انگلی پھڑ کے تسی ٹرنا سکھیا سی, اے او ابائے جڑا کدی تانوں مری کھڑدا ہی, کدی نران کھڑدا ہی, کدی کاغان کھڑدا ہی, کدی انگلینڈ لے کے گیا, کدی سڈنی لے کے گیا. میں دسنا وا غسل دو. تینوں بیٹوں نے غسل دینے سے انکار کر دیا. کچھ بھی نہیں حضرت, یہ اسی طرح ہے حضرت, اسی طرح ہے. اگر اس سے پیار کرو گے, وہاں بے وفائی کرو گے, تو اسی طرح ہے حضرت, اسی طرح. سارے کھڑے ہو گئے, رہ گئے مولوی صاحب اور بابا جی. سارے لوگ پیسے لین کھلوتے, 4 ملنگ پہ لنگن اتر. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. اللہ کہتے ہیں اگر کسی نے ذرے برابر بھی خیر کیتے ہیں نا, میں دا ضائع نہیں کروں گا, انہوں بدلا داں گا. اور کیونکہ وہاں تو حضرت تول ہوگا. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. جنہیں نیکیاں ود گئی ہیں وہ زندگی دل پسند ہوئے گی. اسی لیے جو اللہ والے ہیں وہ نیکیوں کی بڑی قدر کرتے ہیں, وہ ایک نیکی کو بھی ضائع نہیں ہونے دیتے. ہو سکتا ہے کل یہی کام بنا دے, اور ہم تو یہاں حضرت ایسے نیکیوں کو ضائع کرتے ہیں کہ الامان والحفیظ. بابے اور سن 3 نال مریض سن, ویکھیا جنازگاہ چ لوگ کھلوتے ہیں, جانا ہی ہے نا کہ 5 منٹ لیٹ ہو جائیں گے, فری دی نیکی ہے, آؤ چلیے. آ کر کیا دیکھتے ہیں, بابا جی اور کلے مولوی صاحب, دنیا جناب کھڑی ہے ادھر. وہ بابے مولوی انہوں نے پوچھنے لگے, مولوی جی حکم تے ہے وے کہ جنازے دا معاملہ ہے تے چھیتی کرو, جنازہ کیوں نہیں پڑھن دے. مولوی صاحب کہنے لگے, حضرت بابا جی جاتے ہوئے وصیت کر کے گئے ہیں کہ جو لوگ میرا جنازہ پڑھنے کے لیے آئیں اور آ کر بھی نہ پڑھیں, میرے پیسے ان میں تقسیم کر دیے جائیں. یہ سارے وہ بدبخت کھڑے ہیں کہ جن کو نیکیوں کی ضرورت نہیں ہے, یہ کہتے ہیں ہم نے پیسے لینے ہیں. اب آپ بتائیں آپ کا کیا معاملہ, پھوکو پیسے ہیں, جو میرے مقدر میں ہے. بابا جی کہہ رہے ہیں جو میرے مقدر میں ہے کون روک سکتا ہے. میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی نے بڑی خوبصورت بات لکھی, اور میں نے بے تحاشا بار مشاہدہ کیا اس کا. آپ فرماتے ہیں اندھیر غبار باورچی خانہ سہ منا وچ پکدا, باج مقدروں ککھ نہیں لبدا, دیگی روے ترکدا. میں نے بارہا مشاہدہ کیا حضرت, 40 دیگے پکانے والا دیگی, اس کو ایک بوٹی نصیب نہیں ہوئی, روٹی کم پڑ گئی حضرت. جنہیں پکائیاں انہوں بوٹی بھی نہیں لبی, جڑے باہروں آئے ٹھڈ بھر کے ٹر گئے حضرت. یہ میاں صاحب لکھ رہے ہیں اندھیر غبار باورچی خانہ سرے منا وچ پکدا, باج مقدروں ککھ نہیں لبدا, دیگی روے ترکدا. یہ مقدر ہے جس کا نام لکھا ہے, اور یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے. یہ آپ تو گاؤں والے لوگ ہم سے زیادہ اس بات کو سمجھو گے. ایک گندم کا خوشہ ہوتا ہے, اس میں کتنے زیادہ دانے لگتے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ جب
गंदम को चक्की में डाला जाएगा, उसका आटा निकलेगा। अब पता नहीं गंदम के एक दाने में आटे के कितने दाने हैं, वो आपस में मिक्स हो जाएंगे। तो हदीस पाक का मफहूम है कि अगर गंदम के एक दाने में से निकलने वाला आटा 40 बंदों के पेट में जाएगा तो अल्लाह अपने कलमे कुदरत से दाने के ऊपर 40 बंदों का नाम लिखता है, और जिसका लिखा है हजरत वो ही खाएगा, दूसरा खा नहीं सकता कोई। उन्होंने कहा जो मुकद्दर में है वो मिल के रहेगा, सानू नहीं चाहिए पैसे। अगे हो मौलवी जी तुसी, असी तीन ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ, चारे पिछे हैं, जनाजा पढ़ाओ। मौलवी साहब आगे खड़े हुए, चारा ने जनाजा पढ़िया, दुआ की तो चले। वो फिर आ गया बाबे का लड़का, आके कहता है जनाब बाबा जी ने 2 वसीयतां लिखियां सन। पहली तो यह सी कि जेड़े जनाजा पढ़न आन ते आके ना पढ़न ते मेरे सारे पैसे उन्हां च वंडे जान, ऐ ते हुण असी पैसे लेने ने ना। उन्हें दूजी वेख लो इहदे च की बाबे होरां ने लिखे है। वो बाबा जी होरी कहन लगे मौलवी जी पढ़ो तुसी जनाजा पढ़ाया। तो मौलाना रूम लिखते हैं कि जब उसने मौलवी साहब ने वो वसीयत खोल के पढ़ी ना तो उसमें लिखा क्या था,